ظہر کی نماز کے بعد میں نے یہ وظیفہ صرف ایک دن کیا تھا، اسی وقت کوئی شخص آیا 50 لاکھ مجھے دے کر چلا گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جھوٹ لگتا ہے تو آزما لے، ایسا عمل آج تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ نماز ظہر کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا جو لوگ ظہر کی نماز کے فوراً بعد یا ظہر کی نماز کے کچھ دیر بعد بھی اس عمل کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر ان کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ آج آپ کو آزمودہ وظیفہ، غیب سے مدد کو حاصل کرنے والا وظیفہ، معجزات کو دکھانے والا چھوٹا سا عمل، جس کو پڑھنے میں مشکل سے 15 سے 20 سیکنڈ لگتی ہیں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ 15 سے 20 سیکنڈ کا عمل دولت کا وہ طوفانی عمل ہے، دولت کی بارش برسانے والا، دنیا کا وہ آزمودہ ترین عمل ہے کہ جس نے بھی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ظہر کی نماز ظہر کے بعد صرف ایک بار دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، چاہے دبئی، چاہے عمان، چاہے مسقط، چاہے جاپان، چاہے اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پوری دنیا میں جہاں سے بھی موجود ہو، آپ نے نماز ظہر کے بعد اس چھوٹے سے عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ دولت کی بارش کا، دولت سے گھر کو بھر دینے والا دنیا کا یہ وہ عمل ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کہ جس کو میں نے اپنی زندگی میں، جب مجھے ایک مرتبہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب اس عمل کا پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا، اللہ کے ایک ولی نے مجھے یہ عمل بتلایا تھا، اور میں نے ایک دن کا، یہ ایک بار کا ظہر کے بعد کا یہ وظیفہ کیا، تو اسی وقت میرے بھائیوں میری بہنوں 50 لاکھ کا بندوبست ہو گیا تھا۔ جس کو جھوٹ لگتا ہے، آج ہی نماز ظہر کے بعد اس چھوٹے سے عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر تمہاری تقدیر میں کروڑوں اربوں روپے فوری طور پر نہ لکھ دیے جائیں اور آپ کے پاس نہ آ جائیں، تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا دولت کا معجزاتی عمل ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں نے اس عمل کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں پر اس عمل کو آزمایا ہے۔ کئی ایسی دکھیاری بہنوں کو، کئی ایسے پریشان حال بھائیوں، ساتھیوں کو میں نے یہ ایک دن کا عمل بتایا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جن کے حالات اس حد تک خراب تھے کہ گھر میں ان کے فاقوں کی نوبت ہو چکی تھی، تنگ دستیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ان کو اپنوں اور پرایوں نے دھتکار دیا تھا، ان سے میرے بھائیوں میری بہنوں دنیا نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ وہ عمل ہے کہ خدا کی قسم، اس عمل کے پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں کبھی زندگی میں شکوہ شکایت نہیں کرتی کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کو، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ دولت کی بارش کا یہ وہ سچا عمل ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس عمل کو پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں وہ عمل بتایا تھا کہ جس عمل کو ہم نے پڑھنے کے لیے کئی سالوں انتظار کیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگ کسی ایسے انتظار میں کئی سالوں سے ہوں گے کہ آپ کو کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ بس جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں، گھر میں پیسہ آ جائے، سکون آ جائے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وہی عمل ہے کہ جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ظہر کے بعد کا یہ عمل آج تک خدا کی قسم جس نے بھی پڑھا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میرے چینل کا نام ہی ہے غیبی مدد کے وظیفے، اور میں آپ کو ہمیشہ وہی وظیفے بتاؤں گا کہ جس عمل کو، جس وظیفے کو پڑھتے ہی غیب سے مدد مل جاتی ہو، ایسی جگہ سے مدد ملتی ہو کہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے، پڑھنے والے کی اپنی عقل حیران رہ جائے کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کے ساری زندگی کے وظائف اور اعمال ایک طرف، ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے وظائف کیے، اعمال کیے، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر فائدہ نہ ہوا ہو تو خدا را آج ہی آج میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر ظہر کے بعد کا یہ عمل پڑھتے ہی
عصر سے پہلے پہلے تمہاری زندگی میں دولت کے ڈھیر نہ لگ جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج اگر غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، فقیری ہے، فاقے ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں تنگ دستیوں میں گرے ہوئے ہو، پریشانیوں میں اگر گرے ہوئے ہو، لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، خالی جیب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنا رستہ تم سے جدا کر لیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج ہی آج اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج ہی آج ظہر کے بعد، یوں تو کسی بھی دن اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے اور جتنے دن چاہے ظہر کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، یعنی کہ دو وقت ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ لوگ ظہر کی نماز پڑھیں اور ظہر کی نماز پڑھ کر وہیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اگر اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ لوگ ظہر کے بعد کچھ دیر بعد بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو زندگی میں میرے کہنے پر جس ترتیب سے جس طریقے سے بتاؤں، زندگی میں ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو لازمی پڑھنا۔ انشاءاللہ کسی اور عمل کی، کسی اور وظیفے کی تمہیں ساری زندگی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا، رب کریم کے آگے میرے بھائیوں میری بہنوں فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھ جانا، اور میرا بتلایا ہوا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں زندگی میں ایک مرتبہ ظہر کے بعد پڑھ کے دیکھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے وہ لوگ بھی اس عمل کو لازمی طور پر پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں چاہے آپ لوگ جہاں کہیں سے موجود ہو، جہاں کہیں جس ملک، جس شہر، جس علاقے میں پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، چاہے دبئی، چاہے عمان، چاہے مسقط، چاہے جاپان، چاہے اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے بھی موجود ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ظہر کی نماز آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، نماز ظہر ادا کرنے کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر نہ پڑھ سکے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے تو ظہر کے بعد کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے، اطمینان سے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ ظہر کے بعد کا یہ عمل جہاں چاہو وہاں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لو تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور نماز بھی اگر مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، جہاں بھی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لو یا نماز پڑھنے کے کچھ دیر بعد پڑھ لو، لیکن پڑھنا ضرور۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل اگر کوئی ڈوبا ہوا، قرضوں میں ڈوبا ہوا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون کرتے ہیں، کبھی میسیجز کرتے ہیں، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، قرضوں میں پوری طرح ڈوب چکے ہو، قرضوں سے چاہتے ہو کہ فوری طور پر چھٹکارا مل جائے، قرضوں سے نجات مل جائے، تو آج ہی آج اس عمل کو پڑھ کے تماشا دیکھ لینا۔ آج ہی آج میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کا بادشاہ عمل پڑھ کے تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے، یہ وہ عمل نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اپنے پڑھنے والوں کو ویٹ کروائے۔ خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے ظہر کے بعد کا کہ یہ فوری طور پر پڑھنے والوں کے حالات بدل دیتا ہے، ایسی ایسی جگہ سے رزق، پیسہ، دولت لے کر آتا ہے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے، تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی اگر تم نے اسکپ کی، کاٹی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو پورا کا پورا عمل تمہارا ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر عمل سمجھے بغیر پڑھو گے، کاٹ پیٹ کر اسکپ کرتے کرتے پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ ظہر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں فوراً یا ظہر کے بعد کچھ دیر بعد سکون سے، اطمینان سے، دونوں وقتوں میں طریقہ کار سیم ہوگا، چاہے ظہر کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھو یا ظہر کے وقت کے بعد کچھ دیر بعد پڑھ لو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بس آپ نے دونوں وقتوں میں، دونوں ایک ہی وقت ہے، ایک ہے ظہر کی نماز کے فوراً بعد کا اور ایک ہے ظہر کی نماز کے فوراً کچھ دیر بعد۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ظہر کے بعد فوراً وقت نہ ہو تو پھر کچھ دیر بعد بھی پڑھ سکتے، دونوں وقتوں میں سکون سے 10 15 20 سیکنڈ کے لیے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ ظہر کی نماز جہاں پڑھیں ایک تو وہیں پر آپ لوگوں کو یہ عمل کرنا ہے نماز پڑھنے کے فوراً بعد۔ دوسرا اگر ظہر کے بعد نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو پھر اس وقت ظہر کے کچھ دیر بعد تک اگر اس عمل کو پڑھ سکیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پھر اس دوران جہاں بھی موجود ہوں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے، تسلی سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک بار سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا آپ لوگ ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہی پڑھ لو تو بہت زیادہ بہتر ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز پوری کمپلیٹ ہو گئی، 12 رکعتیں ہوتی ہیں، پوری آپ نے پڑھ لی، آخری رکعت میں سلام پھیرا،
اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے پوزیشن بھی چینج نہ کریں، بس یہ 10-15-20 سیکنڈ کا عمل پڑھیں، اللہ پاک سے دعا مانگیں، جو بھی دعائیں مانگنی ہوں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آخر میں دعا مانگنے کا وقت آتا تو آپ لوگ کہتے ہیں بس میں اب مانگ لوں گا، بعد میں مانگ لوں۔ اس طرح نہیں، آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہی تو وہی بات ہو گئی کہ آپ نے پورا عمل کیا، وظائف کیے، پورا دن مزدوری کی، لیکن جب دیہڑی لینے کا وقت آیا تو آپ نے دیہڑی نہ لی۔ تو آپ لوگوں نے عمل بھی کیا لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو دعا نہ کی، تو پھر عمل کا فائدہ کیا ہوا؟ ویسے تو یہ وہ عمل ہے ظہر کے بعد کا کہ اگر اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں رب کریم سے کچھ نہ بھی مانگے تو ان کی زندگی میں، ان کے دل میں، ان کی جو بھی خواہشیں، ان کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے دعائیں ضرور کرنی ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، خدارہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا۔ اگر ویڈیو کاٹ کر اسکپ کر کے دیکھی اور کوئی اہم بات مس کر گئے تو پھر خدارہ مجھے شکایت نہ کرنا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک ورڈ اس عمل کا اچھی طرح سمجھنا تھا کہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو۔ آپ نے ظہر کے بعد فوراً یا ظہر کے کچھ دیر بعد اس عمل کو پڑھنے کے لیے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا ہے، اور ایسے وقت میں بیٹھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ وہ وقت ایسا ہو کہ آپ نے وہ وقت صرف عمل کے لیے ہی نکالنا ہے۔ اگر مصروفیت بھی ہو تو مصروفیت کو چھوڑتے ہوئے آپ نے عمل کے لیے وقت ضرور نکالنا ہے ظہر کے بعد، چاہے زندگی میں ایک بار، چاہے روزانہ کنٹینیو، جتنے دن تک چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ وظائف 2 سے 3 وظائف ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل اس کو کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، بالکل آسان ترین عمل کہ جس کو اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بزرگ چاہیں، کوئی بہنیں چاہیں کہ جن کو بالکل بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ بس پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں کسی بھی قسم کا وسوسہ نہ رکھے کہ پتہ نہیں میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے رزق، دولت، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دل میں اگر وسوسے رکھو گے ساری زندگی وظائف پڑھ لو، کبھی زندگی میں وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وسوسوں سے مراد کہ اس طرح کے خیالات، برے خیالات کہ میرا وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں اثر کرے گا نہیں کرے گا، دل میں وسوسے ہمیشہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی عمل کریں زندگی میں اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، اور آج کا یہ عمل بھی میرے بھائیوں اور بہنوں رب تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ سکون سے ظہر کے بعد 15-20 سیکنڈ کے لیے بیٹھ گئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو بہتر لگے، جو یاد ہو، جو پڑھنا چاہو، ایک بار درود شریف پڑھیے گا کوئی سا بھی۔ اور درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، 1 مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، ایک بار آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، تو اب آپ نے جو پہلا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ظہر کے بعد کے اس عمل میں آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے صرف اور صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے اس عمل کو فوری طور پر شروع کر دینا ہے۔ جب ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر ظہر کے بعد کے اس خاص عمل کے اندر 3 وظائف آپ کو ایک کے بعد ایک کر کے پڑھنے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی ساتھ ظہر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ عمل کے درمیان میں وقفہ نہیں لینا، عمل کے درمیان میں آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھنا ہے صرف اور صرف، پھر فوراً اسی وقت آپ نے اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا پہلا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو
یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں یا غفارو کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، میرے انداز پر نہ جائیے، جیسا آپ کا انداز ہو۔ تسبیح کے دانوں کی کوئی ضرورت نہیں، تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ 7 بار یہ وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر یا غفارو کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا غفارو کا پڑھ لیں، تو اسی وقت آپ نے ایک اور کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کو مشکلات ہوں۔ تمام کے تمام وظائف اس عمل کے ایسے ہیں کہ اگر 2-5 سال کا بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو آپ نے ان وظائف کو آسان سمجھ کر یا مشکل سمجھ کر چھوڑ نہیں جانا۔ آسان سمجھ کے بھی نہ چھوڑیے، یہ تو آسان عمل ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ عمل پڑھنے میں جتنا آسان ہے اتنے ہی کمالات زیادہ ہیں۔ بس آپ نے اپنے دلوں میں وسوسوں کو نہیں رکھنا۔ شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے گا اس عمل کو پڑھنے کے لیے، ظہر کے بعد کا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن آپ کو شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا۔ اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دینے والا یہ عمل زندگی میں ایک مرتبہ چاہیں تو ایک بار پڑھ لیں، یا ظہر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ کنٹینیو جتنے دن چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ 7 بار 7 ٹائم یا غفارو کا پڑھنے کے فوراً بعد سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا جیسا آپ کا انداز ہو۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ظہر کے بعد کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے یہی وظیفہ شامل کرنا ہے یا ربنا کا اس عمل میں، اور اس وظیفے کو آپ نے 11 بار 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب یا ربنا کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیں گے تو اس طرح آپ کے ظہر کے بعد کے اس عمل میں آپ نے 2 وظائف ٹوٹل پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا غفارو کا پڑھ لیا 7 بار درود شریف پڑھنے کے بعد، اور دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا غفارو کا 11 بار۔ 2 وظائف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ فوری طور پر اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھیے گا، یہ ایک اجازت شدہ عمل ہے۔ اگر اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں جلدی سے لکھ دیں تاکہ فوری طور پر آپ کو اجازت دے دی جائے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو کمال کا وظیفہ شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے انداز میں پڑھیے گا، تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گنتی کرتے ہوئے بالکل آسان سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 7 مرتبہ آپ نے آخر میں استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے 7 ٹائم۔ جب پڑھ لیں 7 بار تو آخر میں آپ نے جاتے جاتے اس عمل میں 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں خوب ساری دعائیں کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔